بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی نے ایک شب چپکے سے میرا صندوق کھول کر وہ رپورٹس دیکھ لی جنہیں میں بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس میں میرا ایک ایسا راز تھا جسے میں خود سے بھی چھپائے بیٹھا تھا۔ ان میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ میری بیوی نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ وہ اس راز سے پردہ نہ اٹھائے۔ میری بیوی میری عزت کی خاطر تو خاموش ہو گئی، مگر وہ علیحدہ کمرے میں سونے لگی جسے وہ ہر وقت تالا لگائے رکھتی تھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ایک دن اس نے شور ڈال دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ میں تو باپ بننے کے قابل تھا ہی نہیں۔ جس دن میری بیوی کی ڈیلیوری تھی، میں نے اس کے کمرے کا دروازہ توڑوا دیا اور جو ہی اندر قدم رکھا تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں تو میری بیوی کا میرے والد نے ساری زندگی محنت کی تھی۔ اللہ نے ان کی محنت کا پھل بھی دے دیا تھا۔ ہمارا شمار امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ امی نے اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی خاص تعلق بنا کر نہ رکھا تھا۔ امی اکثر ہنسی مذاق میں کہتی، مجھے قریب قربا رشتہ داروں سے نفرت ہے۔ میں جوان ہوا تو امی نے اپنے ہی جیسے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیاں میرے لیے دیکھنی شروع کر دیں۔ وہ کہتی تھیں، میں تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کروں گی جو ہماری جائیداد کو مزید بڑھا دے۔ مگر پھر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک دن میرے گردے میں شدید درد ہوئی تو امی مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئیں۔ میرا چیک اپ ہوا تو معلوم پڑا کہ یہ درد گردے کا درد نہیں تھا۔ پھر امی کو پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ امی نے میرا ہر چھوٹا بڑا ٹیسٹ کروا ڈالا۔ تب پتہ چلا کہ مجھے کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، لیکن جو بیماری ہے وہ سب سے بڑی بیماری تھی۔ مجھ میں نقص تھا اور میں باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ اب مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میری امی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم کئی روز ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دم ہی زندگی سے دل بھر گیا۔ اتنی دولت اور حسن ہونے کا کیا فائدہ جب میں باپ ہی نہ بن سکتا۔ پھر ایک دن امی میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے بیٹھ گئیں۔ وہ بولیں، پیسے کے بلبوتے پر سب کچھ کیا جا سکتا ہے بیٹا، اولاد بھی خریدی جا سکتی ہے۔ امی نے کہا، میں کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی کرنے کا خیال دل سے نکال چکی ہوں۔ ہم کسی غریب گھر کی لڑکی تمہارے لیے بیاہ کر لائیں گے، وہ ہم سے دب کر رہے گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ امی کی کچھ خصوصیات مجھ میں بھی منتقل ہو چکی تھیں۔ مجھے بھی غریب لوگوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا اور امی مجھے آہستہ آہستہ سمجھاتی چلی گئی۔ آخرکار میں ان کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے رضامند ہو چکا تھا۔ امی نے چھوٹے سے قصبے کی لڑکی میرے لیے ڈھونڈ لی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ ایک دادی تھی جس نے اس کی پرورش کی تھی۔ امی بڑی خوش تھی کہ ان کو حسب منشا رشتہ مل گیا ہے۔ اس لڑکی کا نام مناہل تھا۔ وہ پیاری بھی بہت تھی، بالکل کانچ کی گڑیا لگتی تھی۔ امی نے بڑی جلدی میں میرا رشتہ طے کیا اور مناہل کو میری دلہن بنا کر گھر لے آئیں۔ مناہل بے شک ایک پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر مجھے اس سے کوئی پیار نہیں تھا۔ بس شادی ہو گئی تھی، امی کا فرض پورا ہو گیا۔ میرے لیے مناہل اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ میں اپنی پہلے والی روٹین ہی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ایک شب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے لوٹا تو مناہل کو روتے ہوئے پایا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے وقت نہیں دیتے، کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس دم مناہل مجھے بہت معصوم لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے بہانہ بنا دیا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے مناہل، میں بس کام میں مصروف رہتا ہوں، اسی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتا، مگر آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس دن کے بعد میں وقتاً فوقتاً مناہل سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ مناہل ایک بہت ہی اچھی اور معصوم سی لڑکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے دل میں جگہ بناتی جا رہی تھی۔ ہم میں بہت اچھی دوستی ہو گئی اور محبت پروان چڑھنے لگی۔ شادی کے 10 ماہ کے بعد ہم ہنی مون پر چلے گئے۔ وہ وقت میری زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ پھر واپسی پر آفس کی مصروفیات تھیں اور میں تھا۔ مناہل ایک بار پھر سے بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ میں نے اس سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ بولی، ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر ابھی تک ہم اچھی خبر سننے سے محروم ہیں۔ میں مناہل کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ یہی وہ سوال تھا جس کا سامنا کرنے کے لیے میں ہرگز تیار نہ تھا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، بچے بھی ہو جائیں گے، ابھی تو ہم خود بچے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی سے یہ بات ڈسکس کی تھی۔ امی ہنس کر بولیں، میں نے تمہارے لیے غریب لڑکی کسی مقصد کے تحت ہی ڈھونڈی تھی۔ غریب لڑکیاں بڑی دبو سی ہوتی ہیں، ان کو اپنی مٹھی میں لینا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔
کہ نہ جانے امی کیا کرنے والی ہیں۔ میں نے امی کو کچھ بھی غلط کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ مسکراتی رہی۔ شام ہوئی تو میں آفس سے لوٹ آیا تھا، لیکن آج مجھے مناہل کہیں نظر نہ آئی۔ وہ تو ہمیشہ میرا استقبال کرنے آتی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو مناہل کو روتے ہوئے پایا۔ نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکی بن چکی تھی، جبکہ آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی پڑی تھیں۔ میں نے مناہل سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، آنٹی نے کہا ہے کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے، ابھی تک میں ان کو پوتا کیوں نہیں دے پائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز آپ مجھے مت چھوڑیے گا، دوسری شادی مت کیجیے گا پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جہاں میرا دل دکھ رہا تھا، وہاں ایک عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ امی نے اس کا دھیان میری طرف سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے مناہل سے وعدہ کیا، دوسری شادی تو دور کی بات ہے مناہل، میں کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا کبھی۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد مناہل مجھ سے مزید محبت کرنے لگی۔ وہ میری خاطر بچھی چلی جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں امی کا شکر گزار تھا۔ اب امی مہینے میں 1 آدھ جھٹکا مناہل کو لگا ہی دیتی تھیں۔ یوں ہماری زندگی احسن طریقے سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ مناہل اب ضد کرتی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروانا چاہتی ہے۔ میں نے مناہل سے کہا، ہم کسی ڈاکٹر وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے ایسا ویسا کچھ بھی کہہ دیا تو امی میری دوسری شادی کروا کے ہی دم لیں گی۔ مناہل ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا، ہم بہت جلد ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ میری یہ خود غرض سی محبت اب مجھے اکثر پریشان رکھتی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں مناہل میری اصلیت سے واقف نہ ہو جائے۔ اسی خوف کے تحت میں اپنی ڈاکٹری رپورٹس کی جگہ بدلتا رہتا تھا۔ مناہل مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی تو میں ڈر جاتا کہ شاید مناہل یہ جگہ چیک کر لے گی۔ اگلے دن میں وہ جگہ بھی بدل دیتا۔ مناہل مجھ سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، آخر آپ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ میں نے بہانہ بنا ڈالا، کچھ نہیں، میں اپنے آفس کی فائل گم کر بیٹھا ہوں، وہی ڈھونڈتا ہوں۔ میں یہ جانتا نہیں تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر لی تھی۔ مناہل جیسی سگھڑ لڑکی یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے شوہر کی کوئی چیز گم ہو جائے؟ اگلے ہی دن اس نے پورا کمرہ الٹ دیا۔ جب میں آفس سے واپس آیا تو میں نے مناہل کو قالین پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ میں سمجھا شاید آج پھر امی نے اسے میری دوسری شادی کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ میں اسے چپ کروانے کی غرض سے آگے بڑھا تو میری نظر قالین پر پڑی فائل پر پڑی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں ایک دم ہی مناہل کے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں بولا، مناہل، کوئی بھی بیماری کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میری یہ بیماری بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پلیز مجھے اس چیز کی سزا مت دینا۔ مناہل روتے ہوئے بولی، بیماری آپ کی تھی تو سزا مجھے کیوں ملی؟ ہر لمحے میں خود کو کوستی رہتی تھی۔ ہر گھڑی مجھے یہی ڈر تھا کہ آنٹی آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس کی سزا تو آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ میں بھی روتا جا رہا تھا۔ مناہل، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت میرا بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مناہل، بس اس لیے یہ سب کیا۔ لیکن اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں، دنیا والوں کی نظروں میں مجھے رسوا مت کرنا مناہل۔ وہ میری بات مان گئی تھی، مگر اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے بات تک نہ کرتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی اور میں اس کے کمرے کے باہر بیٹھا اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا رہتا۔ امی نے جب یہ حالات دیکھے تو مجھ سے مطالبہ کیا، تم یہ مناہل کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ میں مناہل سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی تمہارے لیے بیاہ لاؤں گی۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، خدا کا واسطہ ہے امی، میرے ہاتھ بندھے دیکھیں، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے سکوں۔ پھر اب تو بات ہی محبت کی تھی۔ امی میری بات مان کر خاموش ہو گئیں۔ مناہل کا رویہ مجھ سے اور امی سے یکسر ہی بدل گیا تھا۔ وہ سارا دن دوسرے کمرے میں رہتی، ایک پل کے لیے بھی کمرے سے باہر نکلتی تو کمرے کو لاک کر کے نکلتی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اتنا تو میں جانتا ہی تھا کہ وہ مجھ سے خفا ہے اور مجھے زچ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے اس کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو میری بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ امی نے مجھے سمجھایا، تم مناہل کو تھوڑا وقت دو، ابھی وہ شوق کی کیفیت میں ہے، جب سنبھل جائے گی تو خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ امی کے بات ماننے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ تھا بھی نہیں، اس لیے میں چپ چاپ اس کی حرکتیں دیکھتا رہا تھا۔ میں جب آفس سے لوٹ کر گھر آتا تو وہ خود کو کمرے میں بند رکھتی، پھر شام گئے کمرے سے نکل کر اپنے لیے چائے بناتی،
مگر اس مختصر سے دورانیے کے لیے بھی وہ کمرے کو لاک لگا کر ہی کچن میں جاتی تھی۔ میں اس کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتا رہا تھا۔ ایک دن میں آفس سے لوٹ کر آیا تو گھر میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ مناہل اور امی میں زبردست جھڑپ چل رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ مناہل مسکرا کر بولی، سعد، میں نے آنٹی کو خوشخبری سنائی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر یہ تو الٹا مجھ سے لڑنے لگی ہیں۔ مناہل کی بات سن کر میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور پیچھے صوفے پر ڈھہ گیا، لیکن ایک بار پھر ہمت کر کے میں اٹھ گیا تھا۔ میں مناہل کے روبرو کھڑا ہو کر بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن بس اب بند کر دو، یہ تماشا ختم کر دو۔ تو مناہل، مجھے اگر تم سزا دینا چاہتی ہو تو دے دو، لیکن میری ہستی کا یوں مذاق مت اڑاؤ یار۔ مناہل میری بات سن کر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں، اب دوبارہ مجھ سے کوئی اس متعلق سوال نہ پوچھے۔ مناہل اتنا کہہ کر ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ پیار انسان کو کیسے مجبور کر دیتا ہے نا۔ اگر میں مناہل سے پیار نہ کرتا تو آج ہی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ امی بھی سکتے کی حالت میں تھیں، وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ وہ بولی، سعد، اس بدچلن کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، نہ جانے کس کے ساتھ مکالا کر کے آئی ہے۔ اب میں امی کی ان سب باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں نے امی کے ہاتھ تھام لیے اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی، مناہل کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے، وہ ایک حیادار اور شریف لڑکی ہے، یہ سب مجھے سبق سکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ امی، اب کچھ دن صبر کریں، وہ سچ اگل دے گی۔ امی نے کندھے اچکا دیے۔ میں امی کو تسلیاں دیتا پھر رہا تھا، مگر مجھے کسی طور بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اب مناہل نے مجھے مزید زج کرنے کے لیے کمرے سے ہی نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنا کھانا الگ بنانے لگی، اپنا ہر کام خود کرتی۔ ہنڈیاں بناتی تو اس کے پاس سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ بن نہ جاتی۔ روٹی بھی خود بناتی۔ میں بس یہ سب خاموشی سے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یہی امید تھی کہ وہ مجھ سے کہہ دے گی، میں نے تو مذاق کیا تھا، میں ماں بننے والی نہیں ہوں، اور ساتھ ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیں۔ مگر کئی مہینے یہ سب ہی چلتا رہا تھا۔ اب تو مناہل کا پیٹ بھی نکل آیا تھا۔ امی نے مجھے فیصلہ سنا دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا سعد، تم اس لڑکی کو فوراً گھر سے نکال دو، میں اپنے گھر میں کسی ایسی ویسی لڑکی کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے امی سے کہا، امی، اب تو کچھ مہینے کی بات ہی رہ گئی ہے، مناہل کا سچ سامنے آ ہی جائے گا، تب تک اسے اس گھر میں رہنے دیں۔ امی میری محبت میں ایک بار پھر چپ کر گئی، لیکن اب یہ سوال مجھے راتوں کو سونے نہ دیتا تھا کہ اگر مناہل نے سچ میں بچے کو جنم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ مناہل کو قبول کر لوں گا یا دھتکار دوں گا؟ اگر میں نے اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے قبول کر لیا تو کیا میں اس پر دوبارہ کبھی یقین کر پاؤں گا؟ کیا میں ساری زندگی یوں ہی شکی چکی میں پستا چلا جاؤں گا؟ مجھے ایک پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ میں ساری رات عبادت کرتا رہتا، اللہ سے سرگوشیاں کرتا رہتا اور زار و قطار روتا رہتا۔ ایک شب میں مناہل کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا تھا کہ سن سکوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ میں جیسے ہی باہر کھڑا ہوا وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں کانپ گیا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کون جا سکتا ہے۔ میں نے کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میری ڈلیوری کا وقت بآسانی گزار دینا، مجھ پر اور میرے ہونے والے بچے پر رحم کرنا۔ میری آنکھیں ٹپک گئی تھیں۔ میں کمرے میں آ کر خود بھی سجدے میں گر گیا تھا۔ میں آج اللہ سے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ میں بولا، یا اللہ، تو نے مجھے اس مرض میں کیوں مبتلا کیا؟ کیوں مجھے باپ بننے کے قابل نہیں بنایا؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی ربا؟ یوں ہی روتے روتے صبح ہو گئی۔ میں آفس چلا گیا تو مجھے گھر سے ملازم کا فون آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب جی، مناہل بی بی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اس لیے وہ گھر کی ملازمہ کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں۔ صاحب جی، شاید وہ خوشخبری لے کر ہی گھر لوٹیں، آپ بھی ہسپتال پہنچ جائیں۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کا رخ کر لیا۔ میرا دل عجیب سے دھڑک رہا تھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تو نرس نے بتایا کہ آپریشن چل رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد نرس میرے پاس آئی اور بولی، آپ کا بہت بہت مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ نرس نے بتایا کہ ابھی 1 گھنٹے تک کوئی بھی ان سے نہیں مل سکتا، 1 گھنٹے کے بعد آپ مل لیجیے گا، البتہ آپ آ کر اپنے بچے کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بچہ دیکھنے کا کوئی شوق تھا نہ کوئی خواہش۔ 1 گھنٹہ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ میں نے وہ وقت بڑی اذیت میں گزارا۔ 1 گھنٹے کے بعد نرس نے مجھے کہا،
آپ کی بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھ کر اس کمرے کی جانب چل پڑا جہاں مناہل میری منتظر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر جوش سے بولی، سعد، آپ نے بچے کو دیکھا؟ بالکل آپ پر گیا ہے۔ اس کا نام کیا سوچا ہے؟ میں روتے ہوئے بولا، مناہل تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کی رضا ہے۔ میں چلا اٹھا تھا، تم اپنے گناہ کو اللہ کی رضا کا نام مت دو۔ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ اس بچے کو معجزہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، گناہ کا نام ہی کیوں دیا؟ میں کچھ نہ بولا اور اٹھ کر وارڈ سے باہر نکل گیا۔ 3 دن کے بعد مناہل گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ امی نے کہہ دیا تھا، سعد، اب تو کوئی فیصلہ کر لو۔ میں چپ ہی رہا۔ مناہل اب ایک بار پھر سے میرے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی تک بچے کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ مناہل مجھ سے اصرار کرتی، سعد، آپ ہی اس بچے کا نام رکھیں گے۔ ایک دن میں مناہل کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، مناہل میں اس معجزے کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ مناہل نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اس کمرے کی جانب لے گئی جس میں وہ کچھ عرصہ رہائش پذیر رہی تھی۔ اس نے چابی گھما کر لاک کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کو بولا۔ پھر مجھے صوفے پر بٹھا کر الماری سے کچھ نکالنے لگی۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں 2 ڈاکٹری فائلز تھی۔ میں حیرت سے اس کی سرگرمیوں کو دیکھتا رہا تھا۔ مناہل نے وہ دونوں فائلز کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے فائل کھول کر دیکھا تو وہ میری ہی فائل تھی، سعد ابراہیم کی وہ فائل جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر دوسری فائل کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ میں مکمل طور پر فٹ ہوں، مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ میں نے جلدی سے ان فائلز کی ڈیٹ چیک کی تو وہ ایک ہی تھی، ہاسپٹل بھی ایک ہی تھا۔ میں نے مناہل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مناہل بولی، سعد، یہ آج سے 11 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جب میں اسٹور روم کی صفائی کروا رہی تھی تب میرے ہاتھ یہ فائل لگی تھی جو کہ بڑی چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس فائل کو کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ آپ ہر طرح سے فٹ ہیں۔ میں نے وہ فائل ادھر ہی اسٹور روم میں رکھ دی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ وہ کوئی عام سی ڈاکٹری فائل ہے۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا، آپ ہر روز کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہوتے تھے۔ جب میں نے آپ کی مدد کی غرض سے کمرے کا جائزہ لیا تو مجھے وہ فائل ملی جس پر لکھا تھا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ میں تو ایک دم سے چکرا کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ فائل ملنے سے پہلے ہی میں جان گئی تھی کہ میں امید سے ہوں، مگر میں نے ابھی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا تھا، اس لیے آپ کو میں نے یہ خبر نہ سنائی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اسٹور چھان مارا اور وہ فائل لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر بالکل فٹ ہیں۔ پھر میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ میں سچ میں ماں بننے والی ہوں، مگر میں نے اس خبر کو چھپا لیا اور اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ جس شخص نے آپ کی یہ جھوٹی رپورٹ بنا کر آپ کو سونپ دی ہے وہ شخص میرے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنا کھانا پینا سب الگ کر دیا تھا۔ میں اسی وجہ سے ہر وقت اپنے کمرے کا لاک لگا کر رکھتی تھی۔ میں یہ سب سن کر سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ یہ رپورٹ تو میری ماں نے مجھے تھمائی تھی، آخر وہ میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیوں کر سکتی تھی؟ مناہل بولی، آپ کے اس سوال کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ مجھے اسٹور روم میں لے گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک البم تھما دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ البم کھولا تھا۔ اس میں ایک شادی کی تصویریں تھیں، میرا باپ تھا اور ایک عورت۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا تھا۔ پھر البم آگے پلٹتا گیا تو ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی آ گیا۔ پھر آگے اس عورت کی میت کی تصویر تھی۔ اسی البم میں آگے پھر سے میرے باپ کی شادی کی تصویریں تھیں۔ اس بار تصویریں میری امی کے ساتھ تھیں، مگر میں اس شادی پر 2 سال کا تھا۔ اوہ میرے خدا، میرے خدا، خدا! میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میری سگی والدہ تو انتقال کر گئی تھی، جبکہ جس عورت کو آج تک میں اپنی ماں سمجھتا رہا وہ تو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ مناہل بولی، آنٹی نے یہ سب آپ کی دولت ہتھیانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے تو یہ ساری جائیداد آپ کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ بیوی بھی غریب گھرانے سے لا کرتی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ غریب لڑکیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو ان معاملات کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آنٹی نے آپ کی ہی عمر کے ایک لڑکے کے ساتھ منگنی بھی رچائی ہوئی ہے، وہ اس جائیداد کو حاصل کرتے ہی اس سے شادی کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں۔ امی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا، میری ساری زندگی تباہ کر ڈالی تھی۔ میں نے ان سے بدلہ لینے کا سوچا اور جائیداد کے نقلی کاغذات بنوا کر انہیں تھما دیے۔ امی، میں ساری جائیداد آپ کے نام کر چکا ہوں۔ امی کو لگا کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے ان کاغذات کی تصدیق بھی نہ کروائی اور گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ میں اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ خوش باش رہنے لگا تھا۔ کچھ ماہ کے بعد مجھے خبر ملی کہ میری امی نے جس لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی
وہ انہیں طلاق دے کر چلا گیا تھا کیونکہ جائیداد کے کاغذات تو نقلی تھے جیسے میری رپورٹس کے کاغذات نقلی تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔